إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ کا درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اب اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر، اور کل مومنین اور مومنات پر۔ آج کے خطبے کے لیے میں نے سورہ زمر کی چند آیات کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، ایک وہ شخص، ایسا آدمی، ایسا شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اور وہ اپنے رب کی جانب سے روشنی میں ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل بڑے سخت ہیں اللہ کے ذکر سے۔ اولئک فی ضلال مبین، اور وہ کھلم کھلا گمراہی میں ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اور اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی اتاری، اللہ نے اپنا پیغام اتارا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ نے کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو ہم ان کے اوپر اتارتے ہیں۔ تو زبان مصطفیٰ ہے اور کلام رسول، کلام اللہ ہے، رب العالمین جل جلالہ جل شانہ، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا آقا، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، ہر ایک کو عطا کرنے والا اور دینے والا، وہ ذات ہے اللہ کی جو سب سے بلند ہے، سات آسمانوں کے اوپر عرش پر اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے کائنات کے ایک ذرے ذرے سے باخبر ہے۔ اس نے اپنا پیغام اتارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے معاشرے میں جب دین کو پیش فرما رہے ہیں، جب دین کو پیش کر رہے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں انت صابی، آپ تو گمراہ ہو گئے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کیا بات ہو گئی کہ ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، بس ایک ہی اللہ کو مانتے رہیں؟ یہ کیسے بات ہو گئی؟
ہم تو ابراہیم کے دین پر ہیں، ہم تو اسماعیل کے دین پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تم ابراہیم کے دین پر ہو اور نہ اسماعیل کے دین پر ہو، تم اپنے دل کے دین پر ہو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا نہیں جس نے اپنے دل کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ جو دین حضرت ابراہیم لے کر آئے تھے، اے مکہ کے لوگوں، وہ دین تو تم نے بگاڑ ڈالا، وہ دین تو ختم ہو گیا۔ وہ تو تمہارا اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں، وہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں جن طریقوں پر تم چل رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ یہ دین ہے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ دین تو وہ ہوتا ہے جو اللہ نازل کرتا ہے۔ اللہ نے نازل کیا، حضرت ابراہیم پر بھی دین اتارا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر دین اتارا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر بھی دین اتارا، اور اللہ نے جو پیغمبر بھیجے ان کے اوپر اللہ نے دین اتارا۔ یہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں کہتے، یہ تو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اب خرابی بسیار تو اس وقت پیدا ہوئی جب تم لوگوں نے اس دین کو چھوڑ دیا، اور اس دین کو چھوڑنے کے بعد اپنی مرضی کے دین پر عمل کرنے لگے۔ وہ دین جو تمہارے باپ داداؤں کا بنایا ہوا ہے، وہ دین جو اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے، وہ تمہارے اپنے آباء و اجداد کا بنایا ہوا دین ہے۔ وہ طور، وہ طریقے جن کو تم نے دین کے نام پر اختیار کر رکھا ہے، یہ طور طریقے دین کا حصہ نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ ذرا بتاؤ، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، ایک وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے دین اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے اتارے ہوئے نور میں، اس کی روشنی میں تم سے بات کر رہا ہے، وہ درست ہے یا تم درست ہو؟ تمہارے پاس صرف نام ہے، تمہارے پاس صرف نام ہے۔ تم نام لیتے ہو ابراہیم کا، نام لیتے ہو اسماعیل کا، نام لیتے ہو حضرت ہود علیہ اور صالح علیہ السلام کا، تم نام لیتے ہو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ صرف تمہارے پاس نام ہے، دین نہیں ہے۔ انہوں نے جو باتیں پیش کی تھیں ان باتوں پر تم قائم نہیں ہو، وہ طریقہ تم چھوڑ بیٹھے ہو جن طریقوں کی طرف ان لوگوں نے بلایا تھا۔ یہ ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول، ہمارے نبی تو سب سچے ہیں، انہوں نے تمہیں جن کی طرف دعوت دی تھی، آج تم اس دعوت پر قائم نہیں ہو، اس دین کو تم چھوڑ بیٹھے ہو۔ اور یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے ہمارے دین پر عمل کرے اور جس کا جی چاہے ہمارے دین کو چھوڑ دے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جو ہمارے دین پر قائم ہوگا اس کے لیے ہماری رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور جو ہمارے دین سے گریز کرے گا اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت ہے۔ اللہ نے فرمایا فوائل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تباہی اور بربادی ہو ان سخت دلوں کے لیے جن کے دل انتہائی سخت ہیں، جن کے دل ماننے کے لیے تیار نہیں، جو بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جو اپنے باپ داداؤں کے دین پر اڑے ہوئے ہیں اور ضد پر قائم ہیں اور ہٹ دھرمی پر قائم ہیں اور سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے ہیں اور جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے ہیں۔ تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی، آپ اس کا اعلان کر دیجئے، اے تمام کے تمام لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ جس نے چاہا رسول کو مان لیا، جس نے چاہا نہیں مانا۔ آپ نے فرمایا وما سمع بیہودی ولا نصرانی ولم یؤمن بی الا کان من اصحاب النار، جس آدمی نے بھی، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کسی اور دین پر قائم ہو، جو بھی شخص میرے اوپر ایمان نہ لائے، مجھے اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہ مانے، میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا۔
اللہ نے فرمایا کل بروز قیامت فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، چلیے آپ بھی ٹھیک ہے اور چلیے ہم بھی ٹھیک ہے، چلیے یہ صاحب بھی ٹھیک ہے، چلیے وہ صاحب بھی ٹھیک ہے، سب جس کا جو جی چاہے کرے، سب ٹھیک ہے. نہیں، ایسے نہیں چلتا. جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا بس وہی کامیاب ہوگا، وہی جنت کا حقدار ہوگا، وہی جہنم سے دور رہے گا، وہی اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی سرفرازیوں کا اور اللہ کی بلند و بالا جنتوں کا حقدار ہوگا. اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہوگا الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا. اللہ نے اس کو اور واضح کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اللہ اکبر، یہ کیسی بات کہہ دی اللہ نے کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اعمال کو ضائع کرنا، اعمال کو برباد کر دینا. تم محنت بہت کر رہے ہو اور ملے تم کو کچھ نہیں. تم نے بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، اور جب بدلہ دینے کا وقت آیا تو اللہ کہے کہ نہیں، سب کچھ نہیں، یہ نہیں مانا جائے گا. اللہ نے اسی لیے ڈرا دیا، پہلے سے خبردار کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے فرمایا سنو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اگر دین اسلام کے علاوہ وہ دین جو حضرت محمد مصطفیٰ لے کر آئے ہیں، وہ دین جو ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے تم تک بھیجا ہے، اس دین کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا، کوئی اور دین لے کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. محنت بھی کی اور کامیاب بھی نہیں. بڑے ڈرنے کی بات ہے، خوف زدہ ہونے کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، جب روح کھینچ لی جاتی ہے اور جب کفن دینے کے بعد لوگ میت کو لے کر چلتے ہیں اور جب قبر کے اندر وہ رکھ دیا جاتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب قبر کے اندر اسے پٹرے رکھ کے اس کے اوپر جب مٹی ڈال دی جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلوا لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے. وہ زندگی ختم ہو گئی جو زندگی ہم کو دی گئی تھی، اب نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. دنیا میں رہتے تھے، دنیا میں رہنا ختم ہو گیا، سب ختم. اب تم ایک نئی دنیا کے اندر داخل ہو رہے ہو جہاں پر اعمال کا سکہ چلا کرتا ہے، جہاں پر ایمان کا سکہ چلا کرتا ہے، جہاں پر اعمال صالحہ قابل قبول ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے، ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے، جو نیلی نیلی آنکھوں والے ہیں. اور اس کے بعد وہ اس میت کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے. کون سی میت؟ جس کو آپ نے قبر کے اندر رکھا ہے اور جس کا سارے ڈاکٹر مل کر بھی علاج نہیں کر پائے، اور جس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ تو مر گیا. آپ نے دیکھا نہ ہاتھ ہل رہے نہ پیر ہل رہے ہیں، کچھ نہیں. اب قبر کے اندر جب وہ رکھا گیا تو اللہ نے اسے زندہ کیا، دوبارہ روح اس کے اندر لوٹا دی. اور روح لوٹانے کے بعد دو فرشتے سامنے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اب سوال ہوگا. وہ بیچارہ بھوچکا ہے، حیرت زدہ ہے. سوال کرنے والا فرشتہ سوال کرتا ہے من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ رب کون ہے تیرا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور ایک سوال یہ بھی کہ ماذا تقول فی محمد، محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا جانتے ہو محمد کے بارے میں؟ اب جو سننے والی بات ہے وہ یہ بات ہے، اس مرحلے سے ہمیں بھی گزرنا ہے اور آپ کو بھی گزرنا ہے. بوڑھا ہو یا جوان ہو، عورت ہو یا مرد، کوئی بھی ہو،
سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ اب آپ کا جب انتقال ہو گیا اور آپ اس عالم برزخ میں، عالم قبر میں جب آپ پہنچ گئے، اب آپ کے لیے یہ طے کیا جانا ہے کہ آپ کو رہنا کہاں ہے۔ دو جگہیں ہیں، ایک علیین ہے، ایک سجین ہے۔ ایک وہ جگہ ہے جو نیک لوگوں کی جگہ ہے، وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، ان لوگوں کی جگہ، اور ایک وہ جو اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے، جو مجرم بن کر آئے ہیں، ان کی جگہ ہے۔ وہ سجین کی جگہ ہے، قید خانے کی جگہ ہے، جہاں ان پر سانپ مسلط کیے جائیں گے، اژدہا مسلط کیا جائے گا، اور وہ اسے کاٹتا رہے گا، بھموڑتا رہے گا، نوچتا رہے گا، اور عذاب اسے یہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ وہ سوال کریں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اب جو بندے مومن ہوگا وہ فوراً کہے گا میرا رب تو ایک اللہ ہے، میرا رب تو اللہ ہے، جل جلالہ جل شانہ۔ اب دو باتیں ہوں گی، یا تو فرشتہ کہے گا کہ تم سچ کہتے ہو، درست کہتے ہو، اور یا تو بات یہ ہوگی کہ ہم کہیں گے کہ میرا رب ایک اللہ ہے، اور فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے کہا کہ میرا رب ایک اللہ ہے، لیکن تیری پوری زندگی یہ گواہی دے رہی ہے کہ تیرا رب اللہ تو مانا ہی نہیں، تو نے اللہ پر تجھے بھروسہ تھا ہی نہیں، اللہ کے لیے سجدہ تھا ہی نہیں، تو پورا شرک میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کائنات کا مالک تو ایک اللہ تھا جو اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے، الا لہ الخلق والامر۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی ایک اللہ سے مانگو، اور تم تو ادھر ادھر چکر لگاتے رہے، کہیں مزاروں کے چکر لگاتے رہے، کہیں درختوں کے چکر لگاتے رہے، کہیں پیروں کے پاس، کہیں صوفیوں کے پاس، کہیں بزرگوں کے پاس، کہیں ان کے پاس، کہیں ان کے پاس، کہیں تعویذ ہے، کہیں گنڈا ہے، اسی میں تم چکر میں پھنسے رہے۔ اللہ سے تم کب جڑے؟ اللہ کے لیے نماز پڑھی، سجدہ کیا، ادھر گئے قبر پہ بھی سجدہ کرائے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، ادھر گئے وہاں بھی دوسری جگہ بھی دعا مانگے، کہنے لگے فلاں کے صدقہ طفیل میں اللہ قبول کر لے۔ اللہ نے تمہیں یہ طریقہ تو نہیں سکھایا تھا، تمہارے نبی نے تو یہ طریقہ نہیں سکھایا تھا، تمہارے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول یہ بتائیے ہم اللہ سے کیسے مانگے؟ آپ نے فرمایا تھا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، میرے اوپر درود پڑھو، اور اللہ سے اپنی دعا مانگو۔ اللہ نے طریقہ بھی سکھا دیا، نماز میں بھی طریقہ سکھا دیا، پہلے آپ اتحیات پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے تم جب چاہو تب پکارو، بیٹھ کر، لیٹ کر، کروٹ کے بل یا پیٹھ کے بل، پریشانی کے عالم میں یا خوشی کے عالم میں، اکیلے میں یا مجمع میں، جب بھی تمہارا جی چاہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا، میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ تم نے کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ میرا رب ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اللہ کو تو مانا ہی نہیں، تو شرک کرتا رہا، تو کہیں اور سجدے کرتا رہا، تو کہیں اور دعاؤں کے لیے کسی اور کو پکارتا رہا، تیرے گلے میں تو تعویذ پڑی رہی، تیرے کمر میں تو گنڈا بندھا رہا، تیرے پیروں میں تو کالا دھاگا بندھا رہا، تیرے گھر کے دروازے پر نیمبو اور مرچی ٹنگی رہی، نئی گاڑی خریدتے ہو اس کے اندر نیا نظر نہ لگنے کے طور پر لیمبو اور مرچی ٹنگتے، تو شرک سے تو تمہاری زندگی بھری ہوئی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کہاں، اللہ پر اعتبار کہاں، اللہ پر اعتماد کہاں، اللہ پر توکل کہاں، اللہ کی توحید کہاں تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال جو فرشتے کریں گے وہ سوال کریں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین کہتے ہیں جس کے اوپر طریقہ گزارا جائے، جس طریقے پر زندگی گزاری جائے۔ تمہارا دین کیا تھا؟ تم بڑے فخر سے کہو گے میرا دین تو میرا اسلام ہے، اسلام میرا دین ہے۔ فرشتے کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری پوری زندگی تو اسلام پر گزری ہی نہیں، تم اس اسلام کے ماننے والے تھے ہی نہیں جو اسلام حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا تھا، جو اللہ نے اپنا پیغام اتارا تھا اس اسلام پر تو تم تھے ہی نہیں، تم تو نہ معلوم کس کے فتووں پر عمل کر رہے تھے، کس کے قول پر عمل کر رہے تھے، کتنے ہی لوگ تھے جن کی باتیں، جن کے اقوال، جن کی رائے، جن کا قیاس، جن کی باتیں ان پر تم عمل کر رہے تھے۔ دین اسلام کہاں تھا جو محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا؟
جو نماز تم پڑھ رہے تھے وہ نماز وہ کہاں تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ نے سکھائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تم نے تو کہا کہ عورت کی نماز الگ ہے اور مرد کی نماز الگ ہے، تم بتاؤ کہ کیا اللہ کے رسول نے اس پر کوئی بتایا تھا، اس پر کوئی تقریر کی تھی، اس پر کوئی حدیث موجود تھی کہ عورت کی نماز ایسے ہوگی اور مرد کی نماز ایسے ہوگی، عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے؟ کہیں کہا تھا ہمارے رسول نے، اللہ کے نبی نے کہیں پر کہا تھا؟ تم اس دین پر کہا تھے؟ جب کسی کی میت ہو جاتی ہے نہ معلوم کتنی بدعات اور کتنی خرافات تمہارے یہاں قائم ہو جاتی ہیں۔ تم تو کیوڑے کی بوتلیں لے لے کر کیوڑا چھڑکتے رہتے ہو قبر کے اندر۔ تمہیں بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے کیا یہ کیا تھا؟ تم تو میت کے مر جانے کے بعد میت کے گھر پہ کھانا کھاتے ہو، دیگیں پکتی ہیں، پلاؤ پکتا ہے۔ یہ میت کے گھر پہ کھانا کھانا کیا اللہ کے رسول نے تم کو تعلیم دی تھی؟ صحابہ کرام تو کہتے ہیں کہ میت کے گھر پہ کھانا کھانے کو ہم تو نوحہ شمار کرتے تھے، ماتم شمار کرتے تھے، ہم نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں منع کر دیا تھا۔ یہاں تو قرآن خوانی بھی ہو رہی، پارا بھی بخشا جا رہا ہے، قرآن بھی بخشا جا رہا ہے، قل بھی بخشا جا رہا ہے، کلمہ بھی بخشا جا رہا ہے۔ یہ کیا اللہ کے رسول نے سکھایا تھا تمہیں؟ اللہ کے نبی نے تو یہ طریقہ نہیں سکھایا تھا، تمہارے پاس یہ طریقہ کہاں سے آ گیا؟ کس نے تم کو یہ پٹی پڑھا دی؟ وہ دین جو اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوا تھا، جو محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا تھا، جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا تھا، جو صحیح حدیثوں کے اندر آج بھی موجود ہے، اس کی طرف دیکھنے کی جو تم کو توفیق نہ ہوئی۔ تمہارے پاس تو نہ معلوم کتنے فتوے تھے، اور تمہارے پاس نہ معلوم کتنے لوگوں کے اقوال تھے، قول تھے۔ تم نے نہ معلوم کتنے ایسے لوگ بنا رکھے تھے جو تم کو بتاتے تھے کہ یہ ہے دین، اور جب تم نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا ہے، لیکن بڑے بڑے علماء نے یہ سوچا ہے اور انہیں بتایا ہے۔ اس دین پر تم کہا تھے ما دینوں کا، دین کیا ہے تمہارا؟ اب بتاؤ دین کیا ہے تمہارا؟ دنیا میں تو بہت بولا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے یہ بڑے عالم، وہ بڑے عالم، یہ مولانا، وہ بڑے مولانا، ان کی پگڑی بہت اونچی ہے اور ان کی تسبیح بڑی زیادہ لمبی ہے، اور ان کی داڑھی کتنی اچھی ہے، اور ان کی باتیں کتنی اچھی ہیں، وہ سب صحیح۔ اب بتاؤ اللہ کے رسول کی باتیں کہہ کر تمہیں بلانے والا کون تھا؟ صحیح حدیثیں پیش کر کے تمہیں صحیح دین بتانے والا کون تھا؟ اس کی بات مان کر آئے ہو، محمد مصطفیٰ کی پیروی کر کے آئے ہو، ان کے لائے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے دین کو اس پر عمل کر کے آئے ہو، یا اپنی مرضی کے دین پر عمل کر کے آئے ہو، لوگوں کے بتائے ہوئے دین پر عمل کر کے آئے ہو؟ لوگوں نے جو اپنے دماغوں سے سوچا تھا، جو اپنے دماغوں سے سوچا تھا اور اپنے قلم سے لکھا تھا، تم اس دین پر عمل کر کے آئے ہو۔ محمد مصطفیٰ کا دین کہاں ہے؟ وہ تو تم نے الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ تو حدیثوں کی کتابیں تھیں، تو تم کہا کرتے تھے کہ حدیثوں کی کتابیں مت پڑھنا، قرآن پاک مت پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب بتاؤ یہاں پر یہ فرشتے کھڑے ہیں تمہارے ہنٹر مارنے کے لیے، کوڑے مارنے کے لیے، وہ سانپ کھڑے ہیں، وہ اژدہے موجود ہیں۔ اب بتاؤ تم کون سے دین پر تھے؟ تم نے تو بڑی شان سے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا تھا تم نے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی سچا، کوئی حقیقی معبود نہیں، لیکن تمہاری زندگی میں معبود تھے۔ بہت سارے بت تم نے بنا رکھے تھے جن سے تم التجائیں کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، جن کے چکر لگاتے تھے، جن کو پکارا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے پکارا کرتے تھے، اپنے بچوں کے نام ان کے اوپر رکھا کرتے تھے، اور محمد رسول اللہ کہا تھا، محمد اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ ان کی باتیں تو تم نے نہ مانی۔ تمہارے سامنے صحیح حدیثیں آئیں، تم نے کہا کہ دیکھیے حدیث تو ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر ہے، ہم عمل نہیں کریں گے، ہمارے امام کا قول نہیں ہے، ہمارا مسلک نہیں ہے، ہمارے مولانا نہیں کہتے ہیں۔ اب تم مر گئے ہو، اب کون مولانا تمہاری اس قبر کے اندر آ گئے؟ کون جائے گا تمہاری اس قبر میں تمہارے ساتھ میں؟ اب کون آئے گا تمہیں بچانے کے لیے؟ اب کون ہے تمہارا حامی، تمہارا ناصر؟ وہ تو اللہ نے کہا تھا اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست تو اللہ ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے، وہ تمہیں ہدایت کرتا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین پر احسان کیا تھا، اس نے رسول بھیج دیا، اس نے محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا، رسول بنا کر بھیج دیا۔ رسول تمہیں بتائیں گے کہ زندگی کیا ہے اور زندگی کیسے گزارنی ہے، اور تم نے انہی کو نہیں مانا، ان کی باتیں نہیں مانی۔ تم صرف یہودیوں کی طرح کہتے رہے کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ کی کوئی ایک بات تم نے نہ مانی۔ تم عیسائیوں کی طرح کہتے رہے کہ ہم عیسیٰ مسیح کو مانتے ہیں، لیکن ان کے عقائد تم نے خراب کر ڈالے، انہی کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، انہی سے مانگنے لگے تم کہتے ہو کہ ہم محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، ذرا زندگیوں میں جھانک کے دیکھو
اپنی نمازوں کو دیکھو، روزے کو دیکھو، قبرستان میں مردوں کو دفن کرنے کو دیکھو. کون سا طریقہ تمہارا ہے جو دین اسلام پر ہے؟ اس دین پر جو محمد مصطفیٰ نے پیش کیا تھا، اس طریقے پر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. جنہوں نے کھڑے ہو کر تم کو نمازیں سکھائی ہوں، جن میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھنا سکھایا ہو، جنہوں نے عورتوں اور مردوں سے خطاب کیا ہو اور الگ الگ خطاب کیا ہو، اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے میں اور تمہارے اپنے طریقے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. فیصلہ اب ہوگا. فیصلہ تو اس وقت کیا جائے گا جب تم کہو گے کہ میرا دین اسلام ہے، اور فرشتے کہیں گے نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، اسلام پر تو تم نے عمل کیا ہی نہیں. اور جب کہیں گے فرشتے کہ بتاؤ محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہو، اور تم کہو گے کہ ہم جانتے ہیں وہ ہمارے بھیجے ہوئے رسول تھے، اور فرشتے کہیں گے کہ تم نے انہیں رسول پھر کیوں نہ مانا؟ رسول تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے. رسول تو وہ ہوتا ہے جس کی اتباع کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، اس کی بات مانی جائے. اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم صحیح دین پر ہیں کہ نہیں، آخری جملہ اور آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اے مسلمانوں، کان کھول کر سنو. تمہارا تعلق جس مسلک سے ہو، تمہارا تعلق جس علاقے سے ہو، تمہارا تعلق جس ملک سے ہو، تمہارا تعلق جس وطن سے ہو، تمہارا تعلق جس قبیلے سے ہو، اس پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہم بات پیش کرتے ہیں. اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہم اللہ والے راستے پر ہیں کہ نہیں، ہدایت کے راستے پر ہیں کہ نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کا مطالعہ کرو. ایک ایک کر کے حدیث پڑھتے جاؤ اور اپنے آپ کو اس میں چیک کرتے ہوئے چلے جاؤ. قبل اس کے کہ فرشتے ہم کو چیک کریں، اس سے پہلے اپنے آپ کو چیک کر لو. حدیثیں تمہارے سامنے موجود ہیں، صحیح حدیثوں کا ذخیرہ موجود ہے. بخاری موجود ہے، مسلم موجود ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ موجود ہے، اور بھی حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں. جو صحیح حدیثیں ہیں ان کو پڑھتے جاؤ اور اپنے آپ کو چیک کرتے جاؤ کہ ہم صحیح ہیں یا ہم غلط ہیں. جو تمہارے معاشرے میں دین کے نام پر تم جو بھی کر رہے ہو، اس چیز کو دیکھ لو کہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. اگر اللہ کے رسول نے جو کہا ہے بس اس طرح سے عمل کرو، اور اگر نہیں کہا ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے اپنی طرف سے دین کو بنانے کی. اپنی طرف سے دین کو نہ بناؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے دین میں کوئی وہ بات ایجاد کی جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ چیز مردود ہے، پھینک دی جانے کے قابل ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، جیسے ہم جب شادی میں تیار ہوتے ہیں، کہیں پر ولیمے میں جانے کے لیے، عقیقے میں جانے کے لیے، نکاح میں جانے کے لیے، تو آپ اپنا کپڑا پہنتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو نہارتے ہیں، دیکھتے ہیں بٹن غلط تو نہیں لگ گیا، بال صحیح ہیں کہ نہیں صحیح ہیں، چیک کرتے نہیں چیک کرتے ہیں، چہرے پر کوئی داغ تو نہیں لگا رہ گیا، کوئی دھبا تو نہیں رہ گیا. پھر اگر غلط ہوتا ہے فوراً صحیح کر لیتے ہیں، تب جاتے ہیں ولیمے میں. اسی طریقے سے حدیثیں جو صحیح حدیثیں ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ کی نصیحتیں ہیں، آپ کی گفتگو ہے، آپ کا بتایا ہوا دین ہے، یہ صحیح حدیثیں آئینے کی طرح ہے. ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، حدیثوں کو پڑھتے جاؤ، اپنے آپ کو دیکھتے جاؤ، ہم اس پر ہیں کہ نہیں ہیں، ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے ایمان کی توفیق بخشی ہے. اور اگر اس پر نہیں ہیں تو فوراً توبہ کر کے اسی دین پر آ جاؤ قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور وہ یہ کہے کہ تم اس دین پر نہیں ہو جو محمد مصطفیٰ نے اتارا ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.